مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. ناظرین اکرام، محترم سامعین، آج کی اس نشست کا موضوع ہے رمضان المبارک اور یاد قیامت. سرنامہ کلام میں جس آیہ شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند متعال اس بابرکت مہینے میں قرآن کے نازل کرنے کی بات کرتا ہے. واضح الفاظ میں خدا نے فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے کی عظمت یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اور ماہ رمضان مبارک کا آپس میں گہرا رابطہ ہے. ایک طرف سے مظروف ہے، ایک طرف سے ظرف ہے. ماہ رمضان مبارک ایک ظرف ہے، زمانی اعتبار سے ظرف زمانی ہے کہ جس ظرف میں ایک مقدس مظروف جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے نازل ہوا ہے. تو یہ حقیقت میں اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک گہرا سا تعلق پایا جاتا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر انسان کو قیامت کی یاد دلائی ہے. حتیٰ کہ وہ مشرکین جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل تھے، ان کو بھی اس بات کی طرف ہمیشہ قرآن توجہ دلاتا رہا ہے کہ آپ کو ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس کا حساب دینا ہے. یعنی مختلف مقامات پہ آپ دیکھیں گے تو معاد اور قیامت کے حوالے سے بہت ساری آیات مختلف مضامین کے ساتھ آپ کو ملیں گی. تو یعنی قرآن کا ایک مقصد اور قرآن کا ایک طریقہ کار ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے کا یہ ہے کہ قیامت کو یاد دلاتے ہوئے، معاد کو یاد دلاتے ہوئے انسان کی ہدایت کی جائے. لہذا رمضان مبارک میں بھی یہ خاصیت ہونی چاہیے، کیونکہ ایک ظرف ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. اتفاق سے یہ چیز رمضان المبارک میں بھی پائی جاتی ہے. خطبہ شعبانیہ کا جملہ ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشَ. یعنی رمضان مبارک میں آپ جو بھوک اور پیاس کا احساس کرتے ہیں، اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے آپ قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس کریں، اس کو یاد کریں. یعنی یہ ایک ذریعہ ہے قیامت کو سمجھنے کا، قیامت کو یاد کرنے کا. یعنی انسان نہ فقط روزہ رکھ کے بیٹھ جائے اور بھوک اور پیاس کو احساس کرتا رہے، اس کو محسوس کرتا رہے، اس کی تکلیف برداشت کرتا رہے، لیکن اس میں کوئی غور و فکر نہ کرے. نہیں، غور و فکر بھی کرنا ہے کہ آخرکار اس بھوک اور پیاس سے مجھے کیا سیکھنا ہے. یہی سیکھنا ہے کہ کل آپ کو
خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور جب خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے تو اس دن جب آپ خدا کے سامنے حاضر ہوں گے اس کی بھی صورتحال اسی رمضان مبارک کے روزے کی طرح ہوگی، یعنی انسان کے اوپر بھوک کا غلبہ ہوگا، پیاس کا غلبہ ہوگا۔ لہٰذا آپ اس بھوک کے ذریعے سے، اس پیاس کے ذریعے سے قیامت کو یاد رکھیں، اور یہ فقط یاد دہانی ہے، ورنہ اس دنیا کی بھوک اور پیاس کا قیامت کی بھوک اور پیاس سے مقایسہ اصلا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک یاد دہانی ہے، اس دنیا کی جو تکلیف ہے، جو مصیبت ہے، اس کا مقایسہ قیامت کی تکلیف اور مصیبت سے کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ یاد دہانی کے مختلف طریقے اسلام نے بتائے ہیں، مختلف روایات میں مختلف عبادات انسان جو انجام دیتا ہے ان کے ذریعے سے ائمہ علیہ السلام نے اپنی روایات میں قیامت کو یاد کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ البتہ یہاں پر ایک اور میں نقطہ عرض کرتا چلوں کہ آج کل پوری دنیا میں یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، خود یہ وبا بھی اگرچہ ایک خدا کی طرف سے مصیبت ہے، لیکن انسان کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا وسیلہ ہے، ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ خود آپ اس وبا کو دیکھیں کہ اس وبا میں جو صورتحال پوری دنیا کی رہی ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ قیامت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اتفاق یہ ہے کہ یہ وبا اور ماہ رمضان مبارک دونوں آپس میں جم ہو چکے ہیں، دونوں میں ایک قسم کا تقارن ہو چکا ہے۔ اس طرف سے ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس طرف سے یہ وبا پوری دنیا میں چل رہی ہے، لہٰذا ایک فرصت ہے کہ ہم اس طرف سے رمضان مبارک کے ذریعے سے اور اس طرف سے اس وبا کے ذریعے سے ہم قیامت کو یاد کریں۔ دیکھیں، اس وبا میں بھی ایک تشبیہ قیامت کے ساتھ پائی جاتی ہے، جس طرح سے ماہ رمضان میں ایک تشبیہ قیامت کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ اس کی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے انسان قیامت کی بھوک اور پیاس کو سمجھتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس وبا میں بھی ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ جس پہ انسان اگر دقت کرے تو انسان قیامت کو یاد کر سکتا ہے، قیامت کے ہولناک منظر کو سامنے لے کے اور خدا کو یاد کر سکتا ہے، خدا کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب سے یہ وبا آئی ہے تو ہر ایک دوسرے سے دور ہونے کی کوشش کر رہا ہے، دوسرے سے جدائی اپنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ صورتحال اسلامی ممالک میں تو البتہ پھر بھی کم ہے، لیکن مغربی ممالک میں آپ دیکھیں وہاں تو یہ کیفیت ہے کہ ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہے، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہے، باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہے، اور ایک دوسرے کے نزدیک نہیں ہونا چاہتے۔ اور یہ وہی چیز ہے کہ جس کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں قیامت کے لیے اور قیامت کی ایک علامت اور قیامت کی ایک نشانی کے طور پہ بیان کیا ہے۔ سورہ عبس میں ارشاد ہوتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، جس دن انسان بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا، اور اسی طرح سے ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی۔ انسان اپنی زندگی کی جو شریک حیات ہے اس سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ یہ صورتحال ہوگی۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے بھی خداوند عالم نے حقیقت میں اس دنیا میں ہم اگر دقت کریں تو ایک اہتمام کیا ہے اس وبا کے ذریعے سے کہ انسان تو جس قیامت کا انکار کرنا چاہتا ہے اور جس کے لیے تو یہ کہتا ہے کہ وہ قیامت نہیں ہوگی، ایسی صورتحال نہیں ہوگی، اگر اس کو سمجھنا ہے تو اس دنیا میں بھی تو سمجھ سکتا ہے۔ اور دوسری چیز جو کہ اس میں ہم دقت کر کے سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ قیامت کی ایک صورتحال یہ ہوگی، قیامت کے دن جو اس دنیا کی صورتحال ہوگی اور قیامت میں جو وہ محشر والا منظر برپا ہوگا اور ہر انسان دوسرے انسان سے بھاگے گا، تو اس وقت صورتحال ایسی ہوگی
کہ ہر انسان بے بس نظر آئے گا، ہر مخلوق بے بس نظر آئے گی، اس وقت یہ صدا آئے گی لمن الملک اليوم، تو جواب میں کہنے والا کہے گا للہ الواحد القہار، آج کس کی حکومت ہے؟ تو جواب دینے والا جواب دے گا کہ اس خدا کی جو واحد ہے، جو قہار ہے۔ اور اتفاق سے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ایسی صورتحال ہو چکی ہے کہ دنیا کے رابطے آپس میں قطع ہو رہے ہیں، دنیا کے جو رابطے ہیں آپس میں ٹوٹتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جو دنیا میں ارتباطات کے وسائل تھے وہ بھی متوقف ہو گئے، دنیا پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے۔ یعنی اگر ہم دقت کریں تو غیر شعوری طور پہ، لاشعوری طور پہ کوئی ندا دینے والا آج بھی ندا دے رہا ہے لمن الملک اليوم، اور جواب دینے والا یہ جواب دے رہا ہے للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار۔ لہذا یہ رمضان کا مہینہ قیامت کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ جو وبا پھیلی ہے اس میں بھی انسان خدا کو یاد کر کے کچھ سیکھ سکتا ہے۔ خدا عالم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رمضان کے ذریعے سے اور کسی طرح سے دوسرے جو خدا کی طرف سے اعمال ہمارے اوپر واجب کیے گئے ہیں یا جو دستورات ہمارے اوپر خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، ان سب کے ذریعے سے قیامت کو یاد کر کے ہم قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔